2 دن پہلے کی بات ہے کہ جنرل جاوید ناصر صاحب ایک ہوتے تھے، DGISI ریٹائر ہوئے تھے، وہ DGISI میرے سامنے ریٹائر ہوئے تھے. تو پرسوں ان کا جنازہ تھا، پرسوں. تو ان کے جنازے پہ میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں اس آدمی کو اپنے سامنے جانتا ہوں، میرے سامنے تھے، ہم کٹھے تھے، کٹھے رہتے تھے. میں نے زندگی میں جو تبلیغی سفر شروع کیا تھا تو ان کے ساتھ ہی کیا تھا. کیا اننگ کھیل کے گیا، یقین کرو، کیا زبردست اس نے اننگ کھیلی ہے. کیونکہ امام مالک کے فرمان کا مطابق کہ جنازے بتایا کریں گے اس نے کہاں جانا ہے، اس سے اگلی ڈیسٹینیشن کہاں ہے اس کی، جنازے بتا دیں گے. کیا خوبصورت جنازہ تھا ان کا، جنرل صاحب کا. اور کیا نیک لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا. نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین پہ لگائی، وہ ان سے مسجد بھری ہوئی تھی، باہر تک بھری ہوئی تھی کہ جنرل صاحب کی آج روانگی ہے، ان کو روانہ کرنے آئے. رائے سے بھی بزرگ آئے تھے، اور بھی کتنے علماء کرام، مفتی صاحبان، بزرگ نیک لوگ اس کو آئے تھے. تو میں وہاں کھڑا تھا، بات کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے اننگز کھیل کے گیا اور بتا کے گیا کہ تم نے کیسے اننگ کھیلی. DGISI یہ بتا گیا کہ اس پوسٹ پہ رہ کے بھی آپ آقت بنا سکتے ہو. یقین کرو کیا وہ آدمی تھا، کیا ایمان والا آدمی تھا وہ، کیا ایمان والا تھا. ایمان والے کی نشانی اگر دیکھنی ہو نا تو یہ دیکھنا کہ اس نے دنیا کتنی اکٹھی کی ہے. جو دنیا اکٹھی کرنے کے چکر میں ہے نا، کہ یہ سمجھ لو، یہ نہیں سمجھا بات. ابھی DGISI ریٹائر ہوئے ہیں، اس سے پہلے کئی DGISI ریٹائر ہوتے ہیں. ان کی زندگیاں لیوش، یہ جو ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں، پہلے ریٹائر، ان کی زندگیاں برانڈڈ زندگیاں. یہ میرے سامنے ریٹائر ہوئے تھے DGISI. اور اس وقت DGISI بہت بڑی پوسٹ ہوتی تھی. اب یقین کریں DGISI ریٹائر ہوئے تھے تو یہ ان کے پاس شراڈ گاڑی تھی، شراڈ گاڑی تھی. اس شراڈ گاڑی میں ہی پھرا کرتے. میں کو کہتا تھا جنرل صاحب آپ DGISI ریٹائر ہوئے شراڈ گاڑی. تو وہ کہتے تھے کہ حلال تے انا ہی ہے یار، حلال تے انا کی ہوتا. کلیئر مائنڈڈ آدمی تھا. میں نے جب نیا اپنا اداکاری وغیرہ چھوڑی نا، تو ہم چونکہ ایک ہی مسجد میں ہوتے تھے، تو یہ ریٹائر ہوئے تھے. ان کے پاس تھوڑے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے تھے ان کے پاس. تو کچھ کہتے ہیں میں نے کوئی پلاٹ ایک لیا تھا، قرضے اس کے اتار دیے، تھوڑے سے پیسے رہ گئے، تھوڑے تو کتنے پیسے ان کو ملے ہوں گے اس وقت. تو اس وقت میں کہہ رہے یار میرے کو کوئی 1,00,000 1,50,000 ہی بچ گیا. یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات. کہہ رہے میرے کو 1,00,000 1,50,000 بچ گیا، ادھے پیسے تو لے لا یار، تو نواں کام چھڈیا، تیرے کو حالات ٹھیک نہیں ہون گے تو کچھ کام کر لے، تو آنے کے میں دے دی. تو میں نے کہا جنرل صاحب میں تو پیسوں کی ضرورت نہیں. اور نہیں یار، میں کہتا تم اللہ والا آدمی ہے، تم اللہ دی گل کرنا ہے، تیری گل اسی سننے ہیں، تو تم کہتے مشکل چ نہ ہو. تو یہ میں بھی آپ کے پاس تھوڑے سے تو پیسے آپ کے پاس، آپ کے پاس گاڑی تو دیکھیں اپنی. وہ کہتا یار کہڑی گل ہے، پھر زندگی تو لنگھ ہی جاتی ہے. یار ایسا جرنیل اور DGISI حد ہی مک گئی، خدا کی قسم حد ہی مک گئی. لیکن اس کی موت پہ پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے واپسی، یہ ہوتی واپسی. یقین کرو اس کے نام سے کانپتے تھے لوگ، دشمن اس کے نام سے کانپتے تھے، ایسی اس کی دہشت تھی. لیکن اپنے لوگوں میں وہ ایسے تھے جیسے وہ ایک عام آدمی ہوتا. کبھی جب وہ جنرل بھی تھے تو لگتا تھا کہ جنرل ہیں. جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو ان کو نکالا تھا بے نظیر نے. ان کو کہا تھا کہ جی آپ کو، کیونکہ داڑھی والا آدمی تھا. اب DGISI داڑھی. اور کیا ایمان والا تھا وہ پتہ؟ ایمان والا کیا تھا کہ جب اوجڑی کا کیمپ کا ایک واقعہ ہوا تھا، جو بڑی عمر والوں کو پتہ ہوگا، اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا. تو اندر کوئی وہاں اسلحے کا ڈیپو تھا، تو سارے وہ ایسا ہوا تھا، بم چل گئے تھے، وہ سارے پھٹ گئے تھے اندر بم. تو وہ اڑ کے جا رہے تھے.
تو یہ تھے اس وقت، ان کے ذمے لگایا کہ جی اس کا کچھ کریں، یہ کیا کریں تو سارا شہر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. تو یہ خود مجھے سناتے تھے کہ میں نے اس وقت پھر جنرل ضیاء تھے ظالم اس وقت، تو کہنے میں نے ان کو کہا کہ مجھے 10 بندے چاہیے، 10 بندے مجھے دے دو، آپریشن میں خود کر لوں گا، لیکن 10 بندے میری مرضی کے، آپ کی مرضی کے نہیں، میری مرضی کے. تو انہوں نے جنرل ضیاء صاحب نے کہا تم اپنے بندے چوز کر لو. تو کہنے میں نے ان بندوں کو چوز کیا جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. فوج میں سے ایسے لوگ میرے سامنے تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی، جو اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے تھے. میں نے ان 10 کو بلایا، اور 10 کو بلا کے، 10 تھے یا 12 تھے، میں ان کو بلا کے کہا کہ وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. صلاۃ الحاجت پڑھ کے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو زندگی موت بموں سے نہیں آتی، بم نہیں مارتے انسان کو، موت اللہ کے ارادے سے آتی ہے. تو اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے اتنے بڑے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں، تو ہم اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سے کام کرا لے، تیری مہربانی، تو ہماری لاج رکھ لے. تو وہاں بیٹھ کے دعا مانگی سب نے کہ یا اللہ ہماری لاج رکھ لے، لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے تو ہماری لاج رکھ لے. تو کہتے ہیں وہ ان کو لے کے میں خود اندر گیا اور ڈیفیوز اپنے ہاتھوں سے. ایسا ایمان والا آدمی جنرل صاحب. اور پھر جب ریٹائر جس دن اس کو نکالا بے نظیر نے، تو مجھے کسی کا پیغام آیا کہ ان کو کہیں کہ آپ کو ری انسٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو لگاتے ہیں، دوسری جگہ لگاتے ہیں. تو میں نے کہا جنرل صاحب آپ کو ری انسٹیٹ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یار میں دفعہ کر چنگا ہی ہو گیا، میں تو 4 مہینے لان چلے ہوں. وہ سیدھا 4 مہینے پہ کہتے 4 مہینے کے بعد میں سے بات کرنا، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. اور وہیں سے 4 مہینے چلے گئے. 4 مہینے لگا کے جب واپس آئے تو میں نے کہا جی کیا خیال ہے جنرل صاحب؟ انہوں نے کہا یار ہوں تو میں کام سکھایا ہوں، ہوں میں لوگوں کو اللہ علیہ بلاواں گا، بس آخرت کی تیاری کروں گا. وہ دن اور یہ دن تقریباً 30 سال ہو گئے اس بات. اپنی ساری 30 سالہ زندگی سوائے آخرت بنانے کے اور کہیں نہیں لگائی. پہلے تو پھرتے تھے کبھی دنیا 20 دن مہینے میں جماعتوں میں پھرتے تھے. پاکستان کا چپا چپا چھان مارا جہاں انہوں نے اللہ کی آواز لگائی. لوگوں کو بڑے لوگوں کے پاس ملاقاتیں گشتیں کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف لاتے تھے. پھر جب بڑھاپا آ گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو پھر مجھے کہا کرتے تھے کہ یار ہوں مینوں بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا، اب دوائیاں اتنی کھاتا ہوں، اب میرا سفر نہیں کر سکتا. تو اب اس وقت سے گھر میں تھے، گھر سے مسجد جاتے تھے، مسجد گھر. اور کیا کرتے تھے؟ روزانہ 10 سپارے پڑھتے تھے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. آخری دنوں میں 3 دن میں قرآن پڑھتے. میں کہتے یار میں بس لوگ کہتے پیچھے تھے، پھر میری طاقت نہیں رہی. اب میں روزانہ 10 سپارے پڑھ کے اپنے اللہ سے کو راضی کرنے کی کوشش کروں. اور بس ایک دن آیا جب 90 سال کے ہو کے اللہ کے سامنے ان کا چہرہ یوں میں نے کھول کے دیکھا. کوئی رائے بند سے لوگ آئے تو ان کا چہرہ دیکھا، ایسے چہرہ کھول کے دیکھا. تو مرنے والوں کا چہرہ بھی دیکھا اگر چہرے بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ایسا چہرے پہ ان کے جیسے روشنی تھی، روشنی، نور تھا. کئی لوگوں کو یقین کرو میں نے قبروں میں ڈالا ہے، روز ہی جنازے پڑھتا ہوں، روز جنازوں پہ جاتا ہوں، روز ہی قبروں پہ جاتا ہوں. کئی لوگوں کا میں چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیرتا ہوں تو پھر وہ ادھر ہو جاتا ہے، کہیں پھیرتا ہوں پھر ادھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا چہرہ مڑ جاتا ہے خود ہی. میں نے کتنے لوگوں کو چہرے ایسے کرنے کی کوشش کی، مڑ جاتے ہیں. تو جنرل صاحب کے بیٹے اندر اترے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان چہرہ اس کی طرف کر دیں. کہ کھولو ان کا چہرہ مجھے دکھاؤ. چہرہ دکھایا تو آٹومیٹکلی قبلے کی طرف تھا. میں نے کہا اس کو موڑنے کی ضرورت نہیں، مڑا ہوا ہے، یہ مڑا ہوا ہے. کل میں نے اس نے کالم لکھا تھا، جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، کوئی بہت بڑا
دانشور مر گیا تھا، کوئی انٹلیکچوئل مر گیا تھا، بہت کتابیں لکھی تھی اس نے، کہا تو اس نے جاوید چودھری نے کالم لکھا کہ دیکھو یار یہ اتنا بڑا دانشور مر گیا، اور اس کو قبر پہ میں کھڑے ہو کے 6 لوگ تھے صرف ملازم جو قبر میں ڈال رہے تھے، حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی لاہ عمل بنائے کہ اتنے بڑے لوگ اگر مر جائیں تو ان کے کفن دفن کا کوئی بندوبست تو پراپر تو کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا چودھری صاحب یہ نظام آسمان سے چلتا ہے، حکومت نہیں بناتی اس کو، اللہ بتاتے ہیں جنازے کیسے ہوں گے، اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کی فرمان برداری پہ گیا ہے اس کا جنازہ بھی حسین ہوگا، جو اللہ کو ناراض کر کے گیا ہے تو جنازے ایسے بتا دیں گے، جو دنیا میں اتنا بڑا آدمی تھا جنازے پہ 4 لوگ کھڑے تھے دفنانے والے۔